وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واجب الاحترام معزز سامعین حاضرین، ربیع الاول کا مبارک اور مقدس مہینہ شروع ہوا ہے، اور اس ماہ مقدس میں اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت کی رحمتوں میں سے سب سے بڑی رحمت اللہ رب العزت کے احسانات میں سے کائنات ارض و سماء پر سب سے بڑا احسان جو امام الانبیاء رحمت کائنات محبوب عالم میرے اور آپ کے مقتدا و پیشوا ذات خدا کے بعد دھرتی کائنات میں سب سے بزرگ و برتر ہستی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے آپ کی مبارک زندگی کے مختلف حصوں، مختلف گوشوں پر گفتگو کی سعادت
اور اللہ رب العزت سے عنایت مانگی جا رہی ہے اس لیے کہ ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس کے مطابق اپنی نالائق قسم کی زبانوں سے کچھ کلمات ادا کریں، لیکن اپنی بخشش کی خاطر کہ ہمارا بیڑا کسی نہ کسی طریقے سے پار ہو جائے، ہم آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی شان، آپ کی عظمت اس لیے بیان کریں اور سنیں کہ ہمارے کہنے اور سننے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں بلند ہوگی، بلکہ ہمارے کہنے اور سننے کی وجہ سے اللہ رب العزت ہماری بخشش کا کوئی راستہ نکال دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے حضور کو جو بلند کر دیا وہ یوں کہہ کر کے بلند کر دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ جب اللہ نے بلند کر دیا ہے، میں اور آپ اس کو بلند نہیں کر سکتے ہیں، حضور کا ذکر رفیع کر کے ہم اپنے آپ کو اللہ کی نگاہ میں بلند کر سکتے ہیں۔ وہ کسی عربی شاعر نے کہا نا، اس نے بڑی نعتیں لکھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں بڑے کلام اس نے کہے، اپنی محبتوں کا اظہار کیا، اشعار کہے، نظم و نثر میں اس نے توصیف پیغمبر کی، لیکن اس نے آخر میں یہ بات کہی، ما مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی، میں اپنی ان نعتوں کی وجہ سے حضور کی مدح نہیں کر رہا ہوں، حضور کی مدح اور تعریف کی وجہ سے اللہ میرے کلام کو اونچا کر دے گا۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ تو ایسی بارگاہ ہے کہ یہاں پر کوئی بیکار جملہ نکل جائے تو اعمال کے ضائع ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم اس نیت کے ساتھ سنیں اور اس نیت کے ساتھ پڑھیں اور اس نیت کے ساتھ اس کو بیان کریں کہ اللہ ان سارے اعمال کی وجہ سے مجھے آپ کو اپنی محبت بھی عطا فرمائیں گے، اپنے محبوب کی محبت بھی عطا فرمائیں گے۔ باقی کائنات کا نظام اور اس کا قاعدہ اور قانون اور ہے۔ میں کسی صاحب کی تعریف کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ مفتی صاحب نے تعریف کی ہے، مفتی صاحب کی تعریف کی وجہ سے بندہ بڑا ہوا، اس کا تعارف زیادہ ہوا، اس کی اچھائی مشہور ہوئی ہے۔
آپ میں سے کوئی میری تعریف کرے گا تو لوگ کہیں گے کہ لوگ تعریف کر رہے ہیں، اس وجہ سے اس بندے کی اچھائی بڑی ہے۔ باقی ساری کائنات کا نظام اس طرح ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، مدح، نعت، آپ کی توصیف، آپ کی عظمت کا بیان، آپ کی شان مقدس کا ذکر، یہ حضور کی شان تو بہت بڑی ہے۔ ذکر کرنے والے کے تذکرے کو اللہ زمین میں بھی اونچا کر دیتے ہیں، آسمان میں بھی اونچا کر دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ، بلند آواز اور بلند آواز، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ ربیع الاول میں اس کائنات ارض و سما میں جلوہ افروز ہوئے۔ قاعدہ، قانون، ضابطہ یہ ہے کہ کسی کے آ جانے کے بعد، اس کے بالغ ہونے کے بعد، اس کے تعلیم حاصل کرنے کے بعد، اپنی صلاحیتیں لوگوں کو دکھانے کے بعد، ڈگریاں لوگوں کو بتانے کے بعد، لوگ عظمت کی بات کرتے ہیں، لوگوں میں اس بندے کا تعارف ہوتا ہے، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بھائی، فلاں کا پوتا، فلاں ڈگری اس کے پاس، فلاں صلاحیت اس کی، یہ کام بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے۔ اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، اتنے تجربے کرنے کے بعد، اتنی زندگی گزارنے کے بعد، نہیں کم از کم پیدا ہونے کے بعد، لوگوں میں چرچا ہوتا ہے، فلاں کے ہاں بیٹا ہوا ہے، فلاں کے ہاں پوتا ہوا ہے، فلاں کے ہاں لڑکا یا لڑکی ہوئی ہے۔ پیدا ہونے کے بعد تعارف ہوتا ہے، دنیا میں آ جانے کے بعد شہرت کے ڈنکے بجتے ہیں۔ آقا انعامدار امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمتوں پہ قربان، آپ کی شان بلند پہ صدقے کہ آپ دنیا میں آئے نہیں، بلکہ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، آپ تو آپ ہیں، آپ کی کیا بات ہے، آپ کی بات کی وجہ سے لوگوں کی بات بنی ہوئی ہے۔ ابھی اللہ نے حضرت آدم کو پیدا نہیں کیا تھا کہ فرشتوں میں بات ہو رہی تھی تو آمنہ کے در یتیم کی ہو رہی تھی۔ ابھی حضرت آدم بھی نہیں آئے تھے، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ میری عادت نہیں ہے کہ میں جھوٹے قصے بیان کروں، میری یہ عادت نہیں ہے میں کوئی کمزور بات کروں، کسی اردو کی کتاب سے کوئی بات اٹھا کر کے صرف مزے کے لیے آپ کے سامنے بات کروں۔ میں یا خدا کی بات کروں گا یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے ارشادات آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ بات پکی ہو، مضبوط ہو، میں جیسے کہہ رہا ہوں ویسے آپ بھی لوگوں کے سامنے بیان کر سکیں۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے آخری نبی، اے آمنہ کے در یتیم، اے عبداللہ کے لخت جگر، اے رحمت للعالمین، اے امام الانبیاء والمرسلین، ذرا اپنی نبوت کا حال بتلائیے۔ آپ کو اللہ نے نبوت کا عطا کی ہے، رسالت کا عطا کی ہے، پیغمبری کا عطا کی ہے۔ حضرت آدم کا ہمیں پتہ ہے، حضرت یحییٰ کا پتہ ہے، حضرت عیسیٰ کا پتہ ہے، حضرت موسیٰ کا پتہ ہے۔ آپ اپنی نبوت کا حال بیان کیجئے، اپنی رسالت کی کوئی خبر دے دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی میری نبوت کے بارے میں سوال کر رہا ہے، میری رسالت کی خبر لینا چاہتا ہے تو سن، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ ابھی حضرت آدم
مٹی اور پانی کے درمیان تھے. حضرت آدم کو بنانے کے لیے ابھی گارا بنایا گیا تھا کہ اللہ نے مجھ محمد کو نبی بنا دیا تھا. کنت نبیا، میں نبی تھا. وآدم بین الماء والطین، اور آدم اس وقت پانی اور مٹی کے درمیان تھے. اللہ نے محمد مصطفیٰ کو نبوت کے لیے منتخب کر لیا. لوگ آتے ہیں پھر تذکرے. کوئی بلڈنگ بنائے گا تو لوگ کہیں گے بڑا انجینئر ہے، بڑا آرکیٹیکٹ ہے، بڑا صاحب فن ہے، بڑا مستری ہے. کوئی کمپیوٹر کا کام کرے گا، کر کے دکھائے گا، پھر لوگوں کے ہاں چرچے ہوں گے. لوگوں کے ہاں تعارف ولادت کے بعد ہوتا ہے، بلوغت کے بعد ہوتا ہے، صلاحیت دکھانے کے بعد ہوتا ہے، تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہوتا ہے، تجربہ کرنے کے بعد ہوتا ہے. لیکن میرے اور آپ کے نبی ابھی آئے نہیں ہیں. تو بیت اللہ میں حضرت ابراہیم کی دعا سنے گا، تجھے اس دعا میں تذکرہ ملے گا تو محمد مصطفیٰ کا ملے گا. نہیں اور بات. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، 500 سال پہلے آئے ہیں. 500 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 500 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، جن کے ماننے والوں کو نصارہ عیسائی کہا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کتابوں میں سے انجیل کتاب اتری ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے. قیامت کے قریب آپ دوبارہ آسمانوں سے نازل ہوں گے. یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے تھے کہ آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، وہ اکیلا ہے، ذات میں بھی صفات میں بھی تنے تنہا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی رب العلا ہے، وہی خدا ہے، وہی یکتا ہے، وہی کارساز ہے، وہی میری اور آپ کی دعا کو قبول کرنے والا ہے. آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، پیشانیاں ٹیک دو، کمر جھکا دو، سجدے کرنے لگ جاؤ، اسی سے مانگو، در اسی کا ہے، ملے گا اسی سے. وہی سورج نکالتا ہے، وہی چاند ستاروں میں چمک پیدا کرتا ہے، وہی موسموں میں انقلاب لاتا ہے، وہی دن کو رات میں، رات کو دن میں داخل کرتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی توحید کی طرف اپنی قوم کو دعوت دیتے تھے، پھر اپنی نبوت کی بات کرتے تھے کہ میرے طریقے پر آ جاؤ، میرے راستے پر آ جاؤ، میرے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو. یہ بات کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ تیسری بات کرتے تھے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. سنو ایک اور پیغام ہے. حضرت عیسیٰ میرے محمد سے 500 سال پہلے تشریف لائے ہیں، لیکن پیغام عیسائیوں کو یہ دے رہے ہیں، ماننے والوں کو یہ دے رہے ہیں. نصف صدی پہلے، 500 سے 5 صدیاں پہلے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میں چلا جاؤں گا، میرے چلے جانے کے بعد اللہ ایک نبی بھیجے گا، ایک رسول بھیجے گا جسے احمد مجتبیٰ کہا جاتا ہے. احمد مجتبیٰ کہا جاتا ہے. لوگ آتے ہیں پھر تذکرہ ہوتا ہے. لوگ کوئی کارنامہ سر انجام دیتے ہیں پھر تذکرہ ہوتا ہے. یہ میرے آقا ہیں، یہ امام الانبیاء ہیں، یہ خاتم النبیین ہیں، یہ راحت للعاشقین ہیں. یہ ابھی تشریف لائے نہیں ہیں کہ کائنات میں آپ کے چرچے ہو رہے ہیں. اور کیوں نہ ہو کہ آپ کا چرچا لوگوں نے نہیں کرنا تھا، آپ کا ذکر لوگوں نے بلند نہیں کرنا تھا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر بلند کیا ہے تو کائنات کے رب نے کیا. آپ ربیع الاول میں تشریف لائے، ربیع الاول میں تشریف لائے. حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ میرے
شکم اطہر میں آ گئے، میرے پیٹ مبارک میں آ گئے، تو میں رات کو خواب دیکھتی تھی، کہیں نور نکلتا تھا، شام کے محلات روشن ہو جاتے تھے، میں پانی بھرنے جایا کرتی تھی، لوگ کنویں پہ پانی بھرنے جاتے ہیں، وہ ڈھول کے ساتھ رسی باندھتے ہیں، ڈھول کو پانی میں پھینکتے ہیں، ڈھول پانی تک پہنچتا ہے، پانی بھرتا ہے، ڈھول کو کھینچا جاتا ہے۔ آمنہ جب پانی بھرنے جایا کرتی تھی، ڈھول پانی تک نہیں جایا کرتا تھا، پانی ڈھول تک آ جایا کرتا تھا، کہ یہ میرے نبی کی آمد، میرے پیغمبر کی برکت۔ آپ آئے نہیں کہ آپ کے تذکرے ہیں، آپ کی آمد سے 50-55 دن قبل اس زمانے کو ہم سب جانتے ہیں، ہم اسے زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ اس وقت کے جتنے مذاہب تھے سب گمراہی کی طرف چل پڑے تھے، یہودی وہ بھی خاص راستے پہ چل پڑے، عیسائیوں نے عقیدہ تثلیث اپنا لیا، مشرق وسطیٰ میں بودھ مت بت پرستی کی طرف چل پڑا، ایران جیسی سپر پاور یہ آتش پرست ہو گئے، عناصر اربع کے پجاری بن گئے، کوئی مذہب بھی سلامت نہیں تھا۔ پھر مکہ کا یہ حال تھا کہ بیت اللہ کا ننگا طواف کیا جاتا تھا، پھر مکہ حجاز عرب کا یہ حال تھا کہ ظلم تھا، زیادتی تھی، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ ایک شکل و صورت تھی، اس شکل و صورت میں آپ کی ولادت سے 50-55 دن پہلے ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ صنعاء کا ایک گورنر ہے جس کو ابرہہ کہا جاتا ہے، بادشاہ ہے صنعاء کا۔ صنعاء ایک خطہ ہے، ایک علاقہ ہے، اس کا گورنر ہے۔ اس نے کہا کہ پورے عالم سے، ساری دنیا سے لوگ مکہ جاتے ہیں، اگرچہ زمانہ جاہلیت تھا، اگرچہ لوگوں میں بت پرستی تھی، اگرچہ لوگوں میں بے راہ روی تھی، اگرچہ لوگ گمراہی کے راستے پہ چل پڑے ہوئے تھے، لیکن ایک بات ان میں مشترک تھی، وہ بیت اللہ کی تعظیم کیا کرتے تھے، بیت اللہ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جتنے بھی مذاہب تھے وہ بیت اللہ میں آ کر عبادت کی کوئی نہ کوئی شکل و صورت اختیار کیا کرتے تھے، بیت اللہ کی عظمت ان کے دل میں تھی۔ ابرہہ نے جب یہ دیکھا کہ لوگ عرب کی طرف جاتے ہیں، ہماری طرف کوئی نہیں آ رہا، بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں، ہمارے علاقے میں کوئی نہیں آ رہا، اس نے اپنے علاقے میں ایک کلیسا تیار کیا، ایک عبادت گاہ بنائی، اور بڑی خوبصورت بڑا پیسہ اس پہ لگا دیا، اور لوگوں کو دعوت دی، آؤ اس طرف بیت اللہ کو چھوڑ دو، بیت اللہ کو چھوڑ دو، ادھر آؤ، کھانے بھی کھلائیں گے، خدمت بھی کریں گے، سیوا بھی کریں گے، یہاں کر کے اپنی عبادت کرو۔ اس نے اعلان کر دیا، تشہیر کر دی، لوگوں کو دعوت دے دی، لیکن کوئی بھی اس طرف جانے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ کے گھروں کی عبادت تزئین و آرائش سے تھوڑی ہی ہوتی ہے۔ لوگ اللہ کے گھروں کی طرف کوئی تزئین اور آرائش کی وجہ سے تو نہیں جاتے، جو دل میں محبت ہوتی ہے اس کی وجہ سے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ کے گھروں کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ کوئی ادھر سے ایک اللہ کا بندہ گیا، اس نے اس کلیسا کو خراب کر دیا، اس میں گندگی کر دی، اور اس طرح اس کی جو خوبصورتی تھی اس کو بگاڑا۔ اس بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے قسم اٹھا لی، اس نے کہا میں بیت اللہ کو گرا دوں گا، خانہ خدا کو گرا دوں گا۔ اور وہ بادشاہ تھا، اس کے پاس لو لشکر تھا، بڑے بڑے ہاتھی تھے، اس نے ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا، عرب کی طرف نکل آیا، حجاز کی طرف آ گیا، مکہ کی طرف آ گیا، میں گرا دوں گا اللہ کا گھر۔ وہ دشمنی کی آگ میں جلا ہوا تھا، چل پڑا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50-55 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ چل پڑا، قرآن کریم نے وہ سارا واقعہ نقل کیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ وہ جب آ گیا، مکہ میں آ گیا، مکہ والوں نے دیکھا کہ ہاتھیوں کے لشکر آ گئے، یہ تو فوجی ہیں،
ان کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ مکہ والے اپنے گھروں میں چلے گئے، کوئی پہاڑوں کی طرف چلے گئے، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی حفاظت اس طرح کی کہ مغرب کی طرف سے پرندے اڑے، جن کو ابابیل کہا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے چڑیا کی مانند پرندے ہوتے ہیں، وہ اڑے، ان کی چونچ میں چھوٹا سا پتھر، چھوٹا سا کنکر، ان کے پاؤں میں چھوٹی چھوٹی 2 کنکریاں، وہ آتے اس لشکر کے عین اوپر آ جاتے، اس کے سر پر آ جاتے، وہاں سے وہ کنکری چھوڑتے، وہ ہاتھی کے جو سوار ہوتا اس کے سر پہ لگتی اور ہاتھی کے نیچے سے نکل جاتی، فجعلہم کعصف مأکول، ان کا نتیجہ یہ نکلا اور ان کا انجام یہ ہو گیا جیسے کھایا ہوا بھوس ہوتا ہے جس کو جانور کھا لیتے ہیں، ایسا اللہ نے ان کو کر دیا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا، آل عرب سمجھ گئے کہ ہماری جہالت کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے، ظلم کے خاتمے کے دن آ گئے ہیں۔ اتنا بڑا واقعہ اس کائنات میں پیش آیا، اور اس کے 50-55 دن بعد امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ربیع الاول میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے، آپ رحمت للعالمین بن کر کے آئے، آپ شفیع المذنبین بن کر کے آئے۔ آپ کے آنے سے ظلم کا خاتمہ ہوا، آپ کے آنے سے جہالت کا خاتمہ ہوا، آپ کی آمد سے بہار ہی بہار آ گئی، آپ کی آمد سے اللہ رب العزت نے ہر طرف رحمت کی ہوائیں چلا دی۔ آپ جس راستے سے گزر گئے وہ راستہ روشنیاں، ان راستوں پہ روشنیاں پیدا ہو گئیں، ظلمت ختم ہو گئی، اندھیرے ختم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اس کائنات پہ اللہ کا سب سے بڑا احسان تھا، جس کو